محمد وبارک وسلم علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان عظیم خالق کائنات نے اپنی یاد کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ اس کے ماتحت حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ مخلوق جب خالق کو یاد کرتی ہے تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات تب ہوتی ہے جب خالق اپنی مخلوق کو یاد کرے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اپنی مخلوق پر اپنا فضل خاص ہے، اپنی رحمت خاص ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو یاد فرماتا ہے۔ اور مخلوق میں سے بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی حضور کی امت سے پیار فرماتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان کی امتیں تھیں، ان کا بھی ایک مقام تھا۔ پھر جیسے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، پھر حضور نے اظہار نبوت فرمایا، پھر ساری شریعتیں منقطع ہو گئیں، ختم ہو گئی، سارے احکامات ختم ہو گئے، فقط نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باقی رہی، آپ کا قانون باقی رہا، آپ کے شریعت کے قانون باقی رہے۔ تو اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اپنی رحمت خاص نازل فرما رکھی ہے کہ وہ اس امت کو اچھے انعامات کے ساتھ نوازتا رہتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پر اللہ نے اس امت کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ میرے محبوب کی امت تمام لوگوں سے بہتر ہے، میری محبوب کی امت تمام امتوں سے بہتر ہے۔ یہ انعام اللہ جل شانہ نے اس لیے عطا فرمایا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت زیادہ پیار ہے۔ اور پھر مخلوق کا بھی یہی کام بنتا ہے کہ جب خالق کسی بھی لمحے اپنی مخلوق کو نہیں بھولتا تو مخلوق کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے خالق کو کسی بھی لمحے بھولنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جب تم مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ مفسرین اس کی تفسیر لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مخلوق جب اپنے خالق کو یاد کرتی ہے تو اس کی تین قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک لسانی ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی زبان کے ساتھ رب کو یاد کرتا ہے، جس کو ذکر لسانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر تسبیحات آ جاتی ہے، تقدیس آ جاتی ہے، حمد و ثنا آ جاتی ہے، خطبہ آ جاتا ہے، استغفار آ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا ذکر قلبی کہلاتا ہے کہ انسان جب اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ کریم بندہ مومن کو جب نعمت دے دیتا ہے تو بندہ مومن اللہ کے شکر کو بجا لاتا ہے، اور اس کی قدرت میں جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو پھر جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ تیسرا ذکر بالجوارح کہلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جب انسان کو حج کی سعادت دے دیتا ہے، پھر انسان کے اعضاء جب اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو ذکر بالجوارح کہتے ہیں۔ نماز بھی اسی کے اندر آتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں قرآن و حدیث کے اندر ذکر کے بہت زیادہ فضائل وارد ہیں۔ ذکر چاہے قلبی ہو، ذکر چاہے خفی ہو، ذکر چاہے ذکر بالجہر ہو، سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ بخاری و مسلم کے اندر حدیث قدسی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اگر میرا بندہ مجھے تنہا یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے بندے کو تنہا یاد کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اگر میرا بندہ مجھے مجمع کے اندر یاد کرتا ہے، جماعت کے اندر یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو اس سے بھی بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ ہم جب مجمع کے اندر یاد کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ انسان بیٹھے ہوتے ہیں،
جب رب تعالیٰ ہمیں بہتر مجمع میں یاد فرماتا ہے تو وہ بہتر مجمع فرشتوں کا مجمع ہے۔ فرشتوں کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرنے والے کو یاد فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جب بندہ مومن اللہ کے عذاب سے ڈر کر، اللہ کے خوف سے ڈر کر اللہ کو یاد فرماتا ہے تو اللہ کریم بندہ مومن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جب بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور اللہ کی یاد میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کریم جو اس کو نعمت عطا فرماتا ہے اس نعمت کے اندر زیادتی فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو پھر میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اگر تم ناشکر ہو جاؤ گے تو پھر میں نے جو تمہیں نعمت دے رکھی ہوگی وہ نعمت تمہارے لیے زحمت بن جائے گی۔ اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے نعمت کے ملنے پر تو پھر اللہ نے جو نعمت دے رکھی ہوتی ہے وہ نعمت انسان پر زحمت بن جاتی ہے۔ اکثر احباب آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں اور میری نظروں میں بھی یہ واقعات متعدد مرتبہ آ چکے ہیں کہ انسان جب کنگال ہوتا ہے، ہماری نظروں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہماری نظروں میں ہوتی ہے۔ حالانکہ علماء، صلحاء اور فقراء کے نزدیک اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ صلحاء کے نزدیک اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے ذکر کی توفیق مل جائے۔ ہمارے نزدیک سب سے بڑی نعمت پیسہ ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ جب انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، مال و دولت نہیں ہوتا تو پھر انسان رشتہ داروں کو بھی وقت دیتا ہے، تعلق والوں کو وقت دیتا ہے، ان کی خوشی اور غمی کے اندر شرکت کرتا ہے۔ جب انسان کے پاس پیسہ آ جائے، مال و دولت آ جائے، اگر وہ شکر کرنے والا ہوگا تو اللہ کریم اس کے مال میں اور زیادتی فرما دے گا۔ اگر شکر کرنے والا نہیں ہوگا، مال تو زیادہ ہوتا جائے گا، دولت زیادہ ہوتی جائے گی، لیکن انسان دوسرے لوگوں سے کٹ کر رہ جاتا ہے، وہ کسی کی خوشی میں، کسی کی غمی میں شرکت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا نہیں کر سکا۔ مال و دولت اللہ نے عطا کیا تھا، اسی مال و دولت کو اس کے لیے زحمت بنا دیا کہ اب سارا دن سنبھالتا پھرتا ہے کہ اس مال و دولت کو سنبھالوں کیسے، کوئی میرے مال کو چرا کر نہ لے جائے، پھر وہ مال اس کے لیے زحمت بن جاتا۔ اللہ جب کوئی نعمت دے دے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی یاد میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر امام غزالی فرماتے ہیں جب انسان اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں اپنے آنکھوں سے آنسو نکال کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کریم اسے اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے، اللہ کریم اس سے اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں بیشتر یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ میری زبان تو ذکر کرتی ہے لیکن میرا دل ذکر نہیں کرتا، بڑا پریشان پھرتا ہوں۔ حضرت عثمان مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے کہ تیرے اعضاء میں سے کسی ایک عضو کو اللہ کریم نے یہ توفیق بخش رکھی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، کبھی تیرا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کبھی تیری زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، انسان کو شیطانی وسوسے بڑے آتے ہیں۔ جب انسان کسی مجلس میں چلا جائے، محفل میں چلا جائے، اللہ کے محبوب بندوں کی محفل میں چلا جائے، ذکر کی محفل میں چلا جائے، محفل نعت میں چلا جائے، تو پھر اکثر بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ کسی کا دل بھی اور کسی کی زبان بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہوتی ہے، لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے جو دنیا دار ہوتے ہیں، جو دین سے بیزار لوگ ہوتے ہیں، جب وہ محفل میں چلے جاتے ہیں تو پھر کبھی کبھار ان کا دل تو ذکر نہیں کرتا لیکن ان کی زبان ذکر کرتی ہے۔ پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور اس وسوسے سے بچنا چاہیے۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ اب تو محفل میں آ تو گیا ہے، تیرا دل تو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ذکر نہیں کر رہا، فقط تیری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، فلہذا تیرا دل مخلص نہیں ہے، تیرا دل اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، فلہذا تو اپنی زبان کے ساتھ بھی ذکر نہ کر۔ اگر تو زبان کے ساتھ ذکر کرے گا، دل کے ساتھ ذکر نہیں کرے گا تو یہ اللہ کے ذکر کی بے ادبی ہے، ادھر حقیقت شیطان کا وسوسہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو پھر شیطان لعین پر لعنت بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میری تو توجہ نہیں گئی، تو نے توجہ دلوا دی، اب میں اپنی
زبان کے ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رکھوں گا، اپنی زبان کے ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رکھوں گا، شیطان مایوس ہو کر اس سے چلا جاتا ہے۔ پھر ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو ہم جیسوں کی طرح ہوتا ہے، شیطان پھر اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تیرا دل تو ذکر نہیں کر رہا، تیری زبان ذکر کر رکھی ہے، فلہٰذا یہ اللہ کے ذکر کی بے ادبی ہے، تو خاموش ہو جا۔ پھر انسان شیطان کے وسوسے میں آ جاتا ہے، شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اور دل میں وہ بھی یہی خیال کرتا ہے ہاں بات تو ایسی ہی ہے، میں اخلاص کے ساتھ تو اس محفل میں نہیں آیا، میں اخلاص کے ساتھ تو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، میں دل کے ساتھ تو اس مجلس میں محفل میں نہیں آیا، فقط میری زبان ہی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے وسوسے میں آ کر وہ بندہ اپنی زبان کے ساتھ بھی اللہ کے ذکر سے رہ جاتا ہے۔ پھر تیسرا وہ شخص ہوتا ہے جو بھولا بھالا ہوتا ہے، جو اللہ کی یاد میں ہمہ وقت مصروف رہتا ہے۔ شیطان جب اس پر حملہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ تیرا دل تو اللہ کی یاد میں مشغول نہیں ہے، فقط تیری زبان ہی اللہ کی یاد میں مشغول ہے، تو ایسا کر اپنے دل کے ساتھ اپنی زبان کو بھی بند رکھ۔ اگر تو اپنے دل کے ساتھ اللہ کو یاد نہیں کر رہا، فقط اپنی زبان کے ساتھ یاد کر رہا ہے، تو یہ اللہ کے ذکر کی بے ادبی ہے۔ تو پھر بندہ مومن اس شیطان لعین پر لعنت بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے اگر میری زبان کو ہی توفیق بخشی ہے اپنے ذکر کی، تو میں اس کا ذکر ضرور کروں گا۔ جب اللہ کریم میری زبان کے ساتھ میرے دل کو بھی توفیق دے دے گا کہ میں اس کے ذکر کو اپنے دل کے ساتھ بھی کروں، تو پھر میں اپنی زبان کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر کروں گا۔ تو شیطان کے وسوسے سے بچنا چاہیے۔ اہل اللہ کی محفل میں آپ جب بھی جائیں، اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا تو آپ شیطان لعین پر لعنت بھیجیں اور کہیں کہ میں اللہ کا ذکر ضرور کروں گا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہے، جو اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بے شک ضرور بتائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو مجاہدین کے جہاد کرنے سے افضل ہے؟ اے میرے صحابہ، تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ تمہارے اللہ کی راہ میں سونے اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور ہمیں وہ عمل ضرور بتائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر، جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کریم تمہیں مجاہد سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کی راہ میں جو شخص سونا اور چاندی خرچ کر دیتا ہے، اللہ کریم کا ذکر کرنے سے اللہ کریم تمہیں اس سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت معاذ روایت کرتے ہیں، ایک شخص حاضر ہوا، عرضی پیش کی، یا رسول اللہ ارشاد فرمائے کون سے مجاہد کا ثواب زیادہ ہے؟ وہ مجاہد جو اپنی تلوار کے ساتھ، مجاہدین جب میدان جہاد میں جاتے ہیں، جب تلوار چلاتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا تلوار کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اس مجاہد کا ثواب زیادہ ہے۔ پھر عرض کی گئی، یا رسول اللہ ارشاد فرمائے کس نمازی کا ثواب زیادہ ہے؟ کس نمازی کا ثواب زیادہ ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ نمازی جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، اس نمازی کا ثواب زیادہ ہے۔ وہ نمازی جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، اس نمازی کا ثواب زیادہ ہے۔ حضور سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ ارشاد فرمائے کس حاجی کا ثواب زیادہ ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ حاجی جو حج کی سعادت حاصل کرے اور حج کرتے ہوئے فرصت کے وقت کے اندر اللہ کی یاد میں مشغول رہے اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھے، حضور نے ارشاد فرمایا اس حاجی کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ کریم اس شخص کو پسند فرماتا ہے جو محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کی محبت میں آ کر اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہا کر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا، وقت پر نماز ادا کرنا اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ حضور سے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، پھر حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ والدین کا باادب ہوتا ہے، جو والدین کا ادب کرتا ہے، اللہ کو وہ شخص بڑا محبوب ہے۔ حضور کی بارگاہ میں پھر عرض کی گئی، حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ میدان جہاد میں جا کر اپنا کردار ادا کرتا ہے، اللہ کو وہ مجاہد بڑا پسند ہے۔ پھر عرض کی گئی، حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کریم کو وہ شخص بڑا پسند ہے۔
بندہ مومن کا حق یہ بنتا ہے کہ جس طرح خالق ہمیں یاد فرماتا ہے، جس طرح خالق ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، مخلوق کا کام یہی ہے کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور فرصت کے وقت کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر پاک کریں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔